اچھا شیخ، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فل یتزوج حدیث میں کہا گیا، فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ جس کو الباء کی طاقت ہے، نکاح کی ذمہ داریوں کی طاقت اٹھانے کی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا نکاح کرنا واجب ہے؟ میں سمجھتا ہوں اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ نکاح ایسی صورت میں واجب ہے۔ بہت اہم سوال ہے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکاح کرو، تو کیا یہ نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اس پر؟ دیکھیے، عام طور سے تو فقہاء اس کی جو 5 قسمیں کرتے ہیں، وہ ہر قسم میں لاتے ہیں شادی کا مسئلہ، کہ اگر اس کو خطرہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تب تو اس کے اوپر واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تب اس کے اوپر ہی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو خطرات نہیں ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو مستحب ہے اس کے حق میں شادی نہ کرے۔ تو اگر کوئی بولے کہ اللہ رسول نے تو حکم دیا ہے، تو حکم تو وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ قرائن موجود ہے، بہت سارے قرائن، ان میں سے وہ حدیث، جیسے وہ حدیث ہے بڑی مشہور حدیث، مسند احمد وغیرہ بہت سارے کتب حدیث میں، کہ ایک لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو اس کے والد نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ بیٹی شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ بتائیں کہ شوہر کی کیا کیا حقوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو لڑکی نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، ایسی صاف کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی اجازت کے بغیر، لڑکیوں کی اجازت کے بغیر تم ان کی شادی نہیں کر سکتے جی۔ تو یہاں سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا، اس حدیث کو بطور قرینہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کرا دیا شادی کو، اس لیے اگر کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو قرائن کی بنیاد پر جو امر کا صیغہ اس کو وجوب سے پھیرا ہے۔ سامعین کے لیے، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کے لیے آسان کر دوں کہ اللہ کے رسول نے کہا شادی کرو، تو حکم تھا اللہ کے رسول کا، تو واجب ہو جاتی، لیکن دوسری دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ واجب کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی شادی کریں گے تو ثواب، بعض حالات جی وہ واجب ہو، لیکن بعض حالات میں وہ واجب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اس کو اگر زنا میں داخل ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر بغیر نکاح کے وہ اپنی عفت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے شیخ، نکاح جو ہے آپ نے جیسا کہ کہا کہ ہماری جسمانی ضرورت ہے، یہ ایک نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ نفسیاتی ضرورت، عمر کے اس حصے میں ہم سکون نہیں پا سکتے بغیر اپنے جوڑے کے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نکاح کو سکون کے ساتھ جوڑا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے ہمیں سکون ملے، تو زندگی کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں۔ اگر اس نعمت سے ہم محروم ہیں تو ہماری زندگی ڈپریشن سے بھر جائے گی۔ آج نکاح کی جو تاخیر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج اس تاخیر کی وجہ سے سماج میں بے سکونی پھیلی ہے، نوجوان بے چین ہیں، اضطراب کے شکار، تو اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا یہ بھی بہترین نکتہ ہے کہ مان لیجیے کسی پر جو ہے اس کو اس کا خوف نہ ہو کہ وہ زنا میں ملوث ہو جائے گا، پر اس کا خوف ہو کہ اتنا ڈیسپریٹ ہے وہ شادی کے لیے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا اگر نہ کرے، تو اس سے بھی تو حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اس کو نکاح ہم بول سکتے ہیں تو شیخ دشمن واجب ہو جاتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں پہ اور بھی ہے کہ بالکل ایک چیز اور بھی ہے، اگر تھوڑا سا جیسے مثال کے طور پر، ٹھیک ہم نے ایک جسمانی ضرورت پیش کی، کہ اگر جسمانی ضرورت پوری اس کی نہیں ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہ زناکاری کا شکار ہو جائے، لیکن اس کی اور بھی ضروریات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے نفسیاتی ضرورت اس کی، جیسے شیخ نے اشارہ کیا کہ سکون نہیں مل رہا، کیونکہ ہر آدمی شادی سے وہی مقصد نہیں تلاش کرتا ہے، اور بھی مقاصد تلاش کرتا ہے، سکون کا مقصد ہے، اور جو پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں، مطلب اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے، اپنے دل کو کھول کے رکھ دینے کے لیے کوئی چاہیے، جس سے وہ ہر طرح کی باتیں کر سکے، شاید اس کی زندگی میں کوئی اور ایسا نہ ہو، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، یہاں تک کہ خودکشی کرنے کی نوبت آ جائے گی، یا وہ سماج سے اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ تو اگر یہ چیز طاری نہ ہو تو اگر ایسی صورت میں بھی وہ واجب ہو سکتی ہے۔ آپ کو شک کے فیصلہ بول میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانے زمانے کا اور آج کے زمانے کا جو فرق ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں جب یہ بحث اٹھتی تھی شادی کرنا واجب ہے کہ نہیں، تو وہاں ایک اور چیز تھی، لونڈیاں، باندیاں۔ اب جتنے بھی علماء کرام کے نام ہم کو ملتے، بلکہ ایک تو کتاب ہے نا عربی میں، وہ علماء جنہوں نے شادی نہیں کی، لیکن یہ سارے علماء اس دور کے ہیں جس دور میں باندیاں ہوتی تھیں، اور یہ باندیوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تو یہ آج جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے شادی نہیں کیا، تو آج کے معاشرے کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ بغیر عورت کے رہتے تھے، ایسا نہیں ہے، جسمانی ضرورت نہیں پوری، تو اس زمانے میں تو باندیاں کافی حد تک ان کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں پوری ہو جاتی تھیں۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے شیخ کہ باندیوں کے ذریعے ضرورت پوری ہو جاتی تھی، پھر وہ ماحول پاکیزہ تھا، وہاں ایسی بے حیائی نہیں تھی، ایسی بے پردگی نہیں تھی، جنسی جذبات کو بھڑکانے والی اتنی چیزیں نہیں تھیں۔ آج یہ تمام اسباب و عوامل ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم جائز راستے بند کر دیں گے تو ناجائز راستے کھل جائیں گے، اس لیے آج اور زیادہ ضرورت ہے۔ آج شادی دو چیزیں ہو گئی، ایک تو ہو گیا کہ بھائی اس کو زنا سے بچانا ہے، دوسرا یہ یعنی کہ تو جسمانی ضرورت، ایک اس کی نفسیاتی ضرورت۔